مولانا صاحب میں جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ کی تعلیمات قرآن کے مطابق نہیں ہے، یہ میں خواہ کا دعویٰ نہیں کر رہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ دونوں کو دوست مت بناؤ۔ آپ یہودی ایجنٹ جسے آپ کہہ رہے اس کے پیچھے تو پڑ گئے ہیں، اور خود 7 سالہ دیوبند پروگرام میں پاکستان کے جو سب سے بڑے عیسائی بشپ ہے اس کو آپ لاتے ہیں، اسٹیج پر بٹھاتے ہیں، باقاعدہ اپنی جماعت کا کارکن بناتے ہیں۔ عمران خان کا کوئی ایک رکن دکھاؤ یہودی جو اس نے اپنے پارٹی میں شامل کرایا ہو، باقاعدہ رکن بنایا ہو۔ آپ نے تو عیسائی کو باقاعدہ رکن بنایا، تمہارے لیے تو سب جائز۔ جب وہاں کچھ ہے نہیں وہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا خصوصاً ہماری پارٹی قیادت کو، خصوصاً خان صاحب کو، کہ مولانا کا نام یہ لوگ نہیں لیا کرے۔ مولانا کے لیے ہم کافی ہے انشاءاللہ، مذہبی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو مولانا کے لیے ہم کافی ہے انشاءاللہ۔ کہ مولانا نے جو اسٹیج سجایا تھا کنٹینر، وہاں سے بد اخلاقی تمام صحافیوں نے، تمام پاکستانیوں نے، پوری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ ایک شخص کو کتا کہنا، علماء کی یہ زبان ہونی چاہیے، اور جو ہے خنزیر کہنا، اور کیا کیا الفاظ کہنا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی گالیاں نہ دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تمہارے حقیقی معبود کو گالیاں دینا شروع کریں گے۔ تو مولانا آپ بد اخلاقی میں آ کے جو گالیاں آپ دوسروں کو دے رہے ہیں اس کا نتیجہ اور رد عمل کیا نکلے گا؟ رد عمل یہی نکلے گا کہ تحریک انصاف والے بھی علماء کو، جیسے آپ جیسے لوگ ہیں، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور آپ ایک سیاسی فائدہ لے کے دیکھو علماء کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، صحافی حضرات، آج میں مذہبی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر عمران خان کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ آج عمران خان پورے عالم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تفرقہ بازی عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ امت مسلمہ آج کل جن حالات کی شکار ہے، عراق میں، شام میں، فلسطین، لبنان، کشمیر، افغانستان، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ان کے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ پاکستان جو ایک پاور ہے، نیوکلیئر پاور، اس پاور کے لیے وزیر اعظم بھی پاور والا ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ اور انشاءاللہ حکمت عملی سے عمران خان پوری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سلامتی کونسل جو در حقیقت وہاں سے پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے، اس جگہ عمران خان نے پوری دنیا کو جو پیغام دیا ہے، شروع کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اور اختتام کیا ہے اپنی تقریر کا لا الہ الا اللہ پر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو، تمام کتب سماویہ کو اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ تو جو شخص قرآن کریم کا خلاصہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، وہ پیغام سلامتی کونسل میں پوری دنیا کو دے رہا ہو، تو یہ امت مسلمہ کا ایک قائد ہے، ایک عظیم مسلم رہنما ہے۔ اور اسی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا دعوے دار جو آج تک سلامتی کونسل میں
تاریخ میں کسی مسلم رہنما نے اس انداز سے مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کی ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ان کے پارٹی کے باقاعدہ رکن ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، جو در حقیقت سندھ میں عمران خان کے ایک مخلص اور حقیقی نمائندہ ہے، ان کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری بات میں جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کے متعلق کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کی جو پیروکاری ہے وہ قرآن اور احادیث سے ہٹ کر ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی جماعت اور اپنا طریقہ کار قرآن اور احادیث کے مطابق کر لیں، پھر آپ آگے بڑھیں دوسروں کی طرف۔ تین بہت ساری کمیاں ہیں، تین جو ہے وہ اہم ہیں۔ نمبر ایک، بد اخلاقی، جو سراسر قرآن اور احادیث کے خلاف ہے۔ نمبر دو، مساجد اور مدارس کے وقار کو مجروح کرنا اور سیاسی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا، یہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر تین، بیجا فتوے لگانا، کہ یہ فتوے لگانا مولانا کا میدان اور مولانا کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ دارالافتاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں پورے ملک کے، یہ ان کا کام ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے مکاتب فکر ہے، ہر مکتبہ فکر کے جو ہے اپنی دارالافتاء ہے، چاہے وہ علماء دیوبند ہے، علماء بریل ہے، علماء اہل تشیع ہے، علماء اہل حدیث ہے۔ فتویٰ ان کا کام ہے۔ مولانا کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ فتوے لگا رہا ہے، اور وہ فتوے بھی قرآن اور احادیث کے مطابق نہیں، صرف سیاسی مقاصد کے لیے۔ چنانچہ پہلی بات میں نے یہ کہی کہ بد اخلاقی، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کی جو صفت ہے، جو انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ خلق عظیمہ ہے، اخلاق۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا نے جو اسٹیج سجایا تھا کنٹینر، وہاں سے بد اخلاقی تمام صحافیوں نے، تمام پاکستانیوں نے، پوری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ ایک شخص کو کتا کہنا، علماء کی یہ زبان ہونی چاہیے، اور جو ہے خنزیر کہنا، اور کیا کیا الفاظ کہنا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی گالیاں نہ دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تمہارے حقیقی معبود کو گالیاں دینا شروع کریں گے۔ تو مولانا، آپ بد اخلاقی میں آ کے جو گالیاں آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ اور رد عمل کیا نکلے گا؟ رد عمل یہی نکلے گا کہ تحریک انصاف والے بھی علماء کو، جیسے آپ جیسے لوگ ہیں، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور آپ ایک سیاسی فائدہ لے لے کے دیکھو علماء کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، مساجد اور مدارس کا احترام اس جماعت میں اور مولانا فضل الرحمان میں نہیں ہے۔ میں رہا ہوں، میں گلبرگ ٹاؤن کا جوائنٹ سیکرٹری جمعیت علماء اسلام کا تھا، میں نے اندر سے دیکھا ہے ان کے جو میٹنگز ہے، جو انٹرا پارٹی ووٹنگ ہے، یہ مساجد کے اندر ہی قائم کرتے ہیں، اور وہاں پر اخلاق تو سارے آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، ہم سب نے۔ مساجد کے اندر ماں بہن کی گالیاں سر عام دی جاتی ہے، جس طرح ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کے درمیان میں اختلافات چلتے ہیں، ہر پارٹی میں گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، یہی گالم گلوچ مساجد کے اندر اس پارٹی کا جو ہے طریقہ کار ہے۔ یہ مساجد کی بے حرمتی ہے۔ میں امت مسلمہ خصوصاً پاکستانی شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مساجد یہ لوگ سیاست کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں تو مساجد کے بارے میں جو تعلیم ملی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ جو دھاڑی کنگھی کر رہے تھے، تو ایک بال رات کے اندھیرے میں اس کو پتہ چلا کہ مسجد میں بال گرا ہے داڑھی کا، تو اس نے چراغ منگوایا اور اس اندھیرے میں بال ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ مسجد کی بے حرمتی ہے کہ داڑھی کا جو بال ہے مسجد میں گرا ہے۔ مگر ان کا طریقہ یہ کہا۔ اور دوسرے نمبر پر سیاسی مقاصد کے لیے ابھی جو طریقہ شروع کیا ہے کہ سڑکوں پر، عام شاہراہوں پر نماز پڑھنا، جماعت قائم کرنا،
نماز پڑھنا 8 جگہوں پر مکروہ ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. ایک جگہ شہر عام وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور پھر وہاں پر باقاعدہ جماعت قائم کر کے عام شاہراہوں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. بھائی شاہراہ پر نماز نہیں پڑھو، لوگ آ جا رہے ہیں. لیکن آپ اگر اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں، جماعت قائم کر رہے ہیں کہ آپ باقاعدہ راستہ اس کے ذریعے روک لے، تو یہ حرام ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے شاہراہوں پر نماز جمعہ قائم کی. نماز جمعہ کی شرائط ہے، ان شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ مسجد جو ہے جامع مسجد ہونی چاہیے. یعنی اگر اس مسجد میں 5 وقت کی نماز اور اذان ہونی چاہیے. اگر کسی جگہ ایسی مسجد ہے کہ جس میں 2 وقت 3 وقت کی نماز ہے، وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی. یا اگر کوئی مسجد ایسی ہے جہاں مخصوص لوگوں کے لیے ہے، اذن عام نہیں ہے، مخصوص لوگ جاتے ہیں، وہاں بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. آپ نے شاہراہوں پر نماز جمعہ قائم کی، اس کا مقصد ہے کہ جمعے کی نماز بھی آپ کی نہیں ہوئی، اور جن لوگوں کو آپ نے بٹھایا ہے وہ ظہر کی نماز سے محروم ہو گئے. تو جمعے کی بھی نہیں ہوئی، ظہر کی تو پڑھیں گے نہیں، وہ تو جمعے کی پڑھتے ہیں. تو یہ مدارس اور مساجد اور اسی طرح جو ہے دینی فتووں کا اختیار مولانا آپ کو نہیں ہے، آپ اس سے رک جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ بیجا فتووں میں سے ایک فتویٰ آپ یہ لگاتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی پیش ہوتے ہیں جس نے ایک غیر مسلم پر جب تلوار اٹھائی دوران جہاد، دوران لڑائی، جب تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا. اس صحابی نے اس کے باوجود بھی اس کا سر قلم کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کیوں، جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر آپ نے سر قلم کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، اس نے ڈر کے مارے، خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو مولانا صاحب عمران خان وضاحت کر رہے ہیں، چاہے قادیانیوں کے متعلق ہو، چاہے ختم نبوت کے متعلق ہو، چاہے یہودیوں کے متعلق ہو، اور آپ اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں، یہ فتویٰ لگائے بیٹھے ہیں. اور دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ کے خلاف آپ اتنے نکلے ہیں، تو جو اصل یہود ہیں ان کے خلاف کیوں آپ نہیں نکلے؟ کبھی آپ نے لوگ نکالے اسرائیل کے خلاف؟ اور اسی طرح جو ہمارا دشمن حنوت، ان کے خلاف کبھی آپ نے جو ہے اس طرح لوگ نکالے ہیں جو آج کل سر عام کشمیریوں پر کیا ظلم ڈال رہے ہیں؟ اور ان کے ساتھ جو ان کا ماسٹر ہے امریکہ، کیا آپ نے اپنے لوگوں کو امریکہ کے خلاف اتنا نکالا ہے؟ ایک ایجنٹ کے خلاف تو آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں، جو اصل یہود ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں نکال رہے؟ ایک بات آخری کہوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب، یہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ کی تعلیمات قرآن کے مطابق نہیں ہے، یہ میں خواہ کا دعویٰ نہیں کر رہا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ دونوں کو دوست مت بناؤ. آپ یہودی ایجنٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے تو پڑ گئے ہیں، اور خود 7 سالہ دیوبند پروگرام میں پاکستان کے جو سب سے بڑے عیسائی بشپ ہے اس کو آپ لاتے ہیں، اسٹیج پر بٹھاتے ہیں، باقاعدہ اپنی جماعت کا کارکن بناتے ہیں. عمران خان کا کوئی ایک رکن دکھاؤ یہودی جو اس نے اپنے پارٹی میں شامل کرایا ہو، باقاعدہ رکن بنایا ہو. آپ نے تو عیسائی کو باقاعدہ رکن بنایا، تمہارے لیے تو سب جائز. جب وہاں کچھ ہے نہیں وہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا خصوصاً ہماری پارٹی قیادت کو، خصوصاً خان صاحب کو، کہ مولانا کا نام یہ لوگ نہیں لیا کرے. مولانا کے لیے ہم کافی ہے انشاءاللہ. مذہبی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو مولانا کے لیے ہم کافی ہے.